راستہ بند ہے۔ مصطفیٰ کریم۔ نورا آہستہ آہستہ اس بے نام بستی سے مانوس ہو گئی جہاں رینو اسے لے آیا تھا۔ چند مٹی کے گھروں کے افراد کے درمیان رینو کو خاصی اہمیت حاصل تھی، اس لیے نورا کو بھی تحفظ مل گیا۔ بستی کے ناپاک لوگوں کے درمیان نورا کو زندگی جبر محسوس ہوتی، لیکن وہ مجبور تھی۔ کوٹ فتح خان کے کسی بھی گھر میں ملک ظہیر کے خوف سے اسے پناہ نہیں مل سکتی تھی۔ بستی سے کچھ فاصلے پر ناریاں جانے والی سڑک کے قریب ایک بڑا کنواں بنایا جا رہا تھا۔ وہاں پر اینٹوں کی بھٹی تھی جہاں جو مزدور کام کر رہے تھے ان میں نورا بھی تھی۔ سارا دن اینٹیں ڈھونے اور ٹوٹی اینٹوں کو کوٹ کر برادہ بنانے میں گزر جاتا۔ جو اجرت وہاں ملتی اس میں وہ کسی طرح گزارا کرنے لگی۔ کام کے دوران شادہ کی دیکھ بھال میں بھی آسانی تھی، جسے نورا پاس ہی کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتی اور جب وہ بھوکی ہوتی تو اسے کھلاتی پلاتی۔ شام کو جب نورا بستی واپس آتی تو مسلسل مشقت کرنے کی وجہ سے سر، گردن اور پیٹھ میں ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوتی۔ بستی پہنچنے کے بعد بھی اسے فرصت نہیں ملتی۔ کوٹھری کی صفائی، کھانا پکانا، جھوٹے برتن صاف کرنا اور قریب کے جوہڑ میں اپنے کپڑے دھونا سبھی محنت کے کام تھے۔ رات کے وقت جب وہ اپنی چارپائی پر پڑتی تو جسم لکڑی کا کندھا محسوس ہوتا۔ اکثر تھکان اور بدن کے درد کی وجہ سے نیند بہت دور ہوتی اور نورا کو واجد یاد آنے لگتا۔ اس کے وعدے اور اس کی محبت یاد آتی اور اس یاد سے اس کے آنسو گرنے لگتے۔ نورا کو خیال آتا کہ شاید امام واجد اسے ڈھونڈتا ادھر نکل آئے، پھر اس کی ساری اذیتیں دور ہو جائیں گی۔ کوٹھری کے باہر رات کی تاریکی میں کسی کے قدموں کی آواز آتی تو نورا سمجھتی کہ شاید واجد آ گیا ہے، لیکن جلد ہی اس کی امید مایوسی میں تبدیل ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ اسے یقین آ گیا کہ واجد نہیں آئے گا۔ وہ اپنی تنہائی، بے بسی کی عادی ہونے لگی۔ ننھی شادہ کو ماں کی اذیتوں کا احساس نہیں تھا۔ وہ پاس تھی، ہر دن اور ہر لمحہ اس کا تحفظ میسر تھا، اور راتوں کو اس سے چمٹ کر سونے میں سکون تھا اور فرحت تھی۔ کچھ دنوں میں نورا کو معلوم ہو گیا کہ اس بستی میں زندگی کے ہنگامے ہر وقت جاری رہتے ہیں۔ رات کے وقت جب سب سو رہے ہوتے اور سناٹا چھا جاتا تو اچانک گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آتی۔ آنے والوں کا خیر مقدم ہمیشہ رینو کرتا۔ اسی کی آواز باہر سے آتی۔ آہو جی بادشاہو، تواڈا انتظار تھا، رینو کہتا۔ پھر اس کی دبی زبان میں اجنبیوں سے باتیں کرنے کی آوازیں آتیں جن کا سننا محال تھا۔ اس کے کچھ دیر بعد اجنبی سرپٹ گھوڑوں کو دوڑاتے نکل جاتے۔ ان کے پیچھے گاؤں کے کتے بھونکتے ہوئے بھاگ پڑتے۔ پھر سناٹا چھا جاتا جس میں کبھی کبھی ہوا سنسناتی ہوئی اڑتی سنائی دیتی۔ نورا پریشان ہو جاتی۔ وہ ان واقعات کا سبب جاننا چاہتی تھی۔ ایک دن اس نے رینو سے پوچھا بھی، لیکن رینو نے اسے اس طرح ڈانٹا کہ نورا کو دوبارہ کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ان واقعات کے علاوہ بستی میں زندگی اکتائے ہوئے دھڑے پر چلتی رہتی، جس میں تبدیلی بستی میں رہنے والوں کے تہوار میں آ جاتی، جس میں رونق رات کے وقت ہوتی تھی اور جس میں شرکت کے لیے آس پاس سے بھی مرد و عورت آ جاتے تھے۔ پہلے سب مل جل کر درخت کے گرد کھڑے ہو کر اس کی پوجا کرتے، اس کے بعد مرغیاں، گلہریاں اور نیولے ذبح کر کے پکائے جاتے، جنہیں دیسی شراب کے ساتھ ہضم کیا جاتا۔ گانا بجانا ہوتا اور جوان مرد اور عورت گندا مذاق کرتے۔ کبھی شراب کے نشے میں کوئی عورت اٹھ کر اندھیرے میں 2-3 مردوں کے ساتھ غائب ہو جاتی، لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ سوچ کر کہ ان کے درمیان کیا ہوتا ہے، نورا مارے ڈر سے تھرا جاتی۔ اسے خیال آتا کہ شراب کے نشے میں کوئی اسے بھی اپنی ہوس کا نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ رینو عقاب کی طرح اس پر نظر رکھتا تھا۔ کبھی کوئی نورا سے گندا مذاق کرتا یا معنی خیز اشارے کرتا تو رینو اسے تھپڑ جڑ دیتا۔ بستی کے 2-3 اور مرد اس سزا میں شریک ہو جاتے۔ رینو نہ شراب پیتا اور نہ ہی تہوار کے ہنگاموں میں شریک ہوتا۔ وہ ایک جانب بیٹھا سارے تماشے دیکھتا رہتا۔ نورا اس کے لیے ایک بہتر طبقے کی نہ صرف فرد تھی بلکہ کسی بزرگ کی بیوی یا محبوبہ بھی۔ نیز نورا کی بے کسی نے بھی رینو کی انسانیت جیت لی تھی۔ اس کی اپنی کوئی بیٹی ہوتی تو وہ آج نورا سے مختلف نہیں دکھائی دیتی۔ وہ ایک متبرک امانت تھی جس کی حفاظت رینو فرض سمجھتا تھا۔ اس کی بے نور دنیا نورا اور شادہ کی موجودگی سے روشن ہو گئی تھی۔ وہ لوگ کون تھے جو گھوڑوں پر چڑھ کر بستی میں رات کے وقت آیا کرتے تھے، انہیں جاننے میں نورا کو زیادہ مدت نہیں لگی۔ ایک اندھیری رات میں جب ہوا بگولے اڑا رہی تھی، خشک پتے اس کی زد میں دیوانوں کی طرح رقص کر رہے تھے اور ننھی بستی کی کٹیاؤں کے دروازے زور زور سے بج رہے تھے، تو گھوڑے پر سوار ایک شخص بستی کے قریب پہنچا۔ لمبا تڑنگا اور مضبوط جسم، اور گرد و غبار سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کو پگڑی کے شملے سے چھپائے ہوئے۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔
جس سے اس کے مخدوش انسان ہونے کا پتہ چلتا تھا۔ رینو کی کٹیا کے سامنے پہنچ کر اس نے گھوڑے کی لگام کھینچی اور وہ نیچے کودا۔ رینو، ابے حرام زادے رینو، جلدی باہر آ! ہوا کے شور میں اس شخص کی گرجتی ہوئی آواز آئی۔ رینو گھبرایا ہوا اپنے گھر سے نکلا۔ اس کے جسم پر صرف ایک ڈھیلی سی دھوتی تھی۔ وہ نیند بھری آنکھوں سے گرد و غبار میں اجنبی کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب رینو اس کے پاس پہنچا تو اجنبی کے ہونٹوں پر نفرت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ سور کے بچے، احسان فراموش! میری وجہ سے تیری بستی بچی ہوئی ہے، ورنہ مسلمان بلوائی تجھ نیچ ذاتوں کا کب کا صفایا کر چکے ہوتے۔ لیکن تو ذلیل ہے۔ تو نے ان خالصاؤں کو بتا دیا ہے کہ میں اور میرے ساتھی ان کے گاؤں کو لوٹ کر جلا رہے ہیں۔ ہم کیوں نہ کریں؟ بزدل کافر تمام ہندوستان میں مسلمانوں کی جان لے رہے ہیں اور ان کی عزت لوٹ رہے ہیں۔ حرامی، تجھے پتہ نہیں ہے؟ یہ کہتے ہوئے اجنبی نے 2 تھپڑ رینو کو جڑ دیے۔ رینو کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے جبڑے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ اپنے گالوں کو سہلاتا ہوا اجنبی کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگا۔ نہیں، سرداروں کے سردار، میں نے ہمیشہ انہیں وہی خبر دی جو تمہیں دیتا رہا ہوں۔ میں صرف امیروں کی حویلیوں کی خبریں لاتا ہوں، کہاں شادی ہو رہی ہے، کس حویلی میں صرف بوڑھے رہتے ہیں، کہاں پہرا ہے اور کہاں نہیں، کس نے لگان وصول کر کے تجوری بھری ہے، بس یہ بتاتا ہوں اور کچھ نہیں۔ کون مسلمان یا سکھ ہے یا ہندو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ مائی باپ میرے لیے سب شکار ایک جیسے ہوتے ہیں، سچ، بالکل سچ۔ اب وہ کافر آئیں تو انہیں بتا دینا نواب خان سے ان کا بھائی چارہ ختم ہوا۔ میرا کبھی ان سے آمنا سامنا ہوا تو میں انہیں بھون دوں گا۔ یہ زمین جس میں کھڑا ہوں وہ پاکستان ہے، اس پر کافر نہیں رہ سکتے، یہاں میری حکومت ہے اور رہے گی۔ نواب خان نے دھمکی دی اور اپنی رائفل کی نال سے رینو کے پیٹ میں بار بار ٹھوکا دیا۔ ڈاکوؤں کو خون کا چسکا ہوتا ہے، نیچ ذات رینو کے جان کی قیمت ہی کیا تھی، اور وہ بھی اس وقت جب ہر طرف معصوم انسانوں کی جان لی جا رہی تھی۔ نواب خان کی چلائی ہوئی گولی رینو کا خاتمہ کر دیتی تو قیامت نہیں آ جاتی، مجرم کا کوئی کھوج نہیں لگاتا۔ رینو کی گگی بند گئی۔ اس نے نواب خان کے پیروں کو پکڑ لیا۔ تم ہمارے ماں باپ ہو، اپنا کرم کرو، میں ان سکھ ڈاکوؤں کو تمہارے جال میں گرفتار کرا دوں گا۔ رینو کی آواز لرز رہی تھی اور خوف سے اس کی آنکھوں کی سفیدی پھیل گئی تھی۔ نہیں، میں بزدل نہیں، ان میں ہمت ہو تو ہتھیار سے سج کر آئیں، میں دیکھ لوں گا۔ جیسی تواڈی مرضی، تم تھک گئے ہوگے، یہاں پاگل ہوا میں مت کھڑے رہو، آؤ اس غریب کی کوٹری میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو، تمہارے کام کے لیے آدھی رات پڑی ہے۔ نواب خان کو پتہ ہے اسے کہاں آرام کرنا چاہیے۔ تیری کٹیا کے ساتھ والی کوٹری میں ہیرا ہے، تو میرے گھوڑے کو سنبھال۔ نواب خان نے نفرت بھری ہنسی ہنستے ہوئے لگام کو رینو کی گردن کے گرد لپیٹ دیا اور نورا کی کوٹری کی جانب بڑھا۔ بادشاہو، ایسا غضب مت کرو، وہ پیر کی بیوی ہے، اس پر ہاتھ مت ڈالو۔ رینو نے تھر تھراتے ہوئے ہاتھ کو جوڑ کر التجا کی۔ چپ رہ، مجھے پتہ ہے وہ کون ہے۔ جس جوان عورت کے پاس اس کا خاوند نہیں ہوتا اسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نواب خان بے خطر بولا اور اپنے چہرے پر سیاہ پگڑی کے شملے کو ہٹا دیا۔ رات کی تاریکی میں اس کی گھنی مونچھوں کے نیچے اس کے سفید دانت چمک رہے تھے۔ نواب خان کو کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ وہ جس زمین پر کھڑا تھا اس کے چپے چپے سے واقف تھا۔ اسے اپنی طاقت پر اعتماد تھا۔ اس کی چلائی ہوئی گولی کبھی خطا نہیں ہوگی۔ اسے علم تھا، اگر ضرورت ہوئی تو وہ یہاں سے چھلاوے کی طرح نکل سکتا ہے، وہ یہ بھی جانتا تھا۔ نورا کی کوٹری کے دروازے پر اس نے زور سے دھکے دیے۔ وہ جاگ پڑی۔ کون ہے؟ وہ ڈر کر پکاری اور شاداں جو پاس کی کھٹیا پر سو رہی تھی اس کی حفاظت کے لیے اس پر نورا نے ہاتھ رکھ دیا۔ دروازہ زور سے کھلا۔ دیوانی ہوا شور مچاتی اندر گھس آئی۔ گہری تاریکی میں نورا کو ایک شخص کا ہیولہ اپنے جانب بڑھتا نظر آیا۔ شاہ جی بچاؤ! وہ بے اختیار چیخ اٹھی۔ ایسے خطرناک موقع پر اس کا محبوب ہی اسے بچا سکتا تھا۔ نورا کو گمان ہوا کہ وہ بزرگ ہونے کی وجہ سے اس کی ماورائی طاقت اس کی امداد کے لیے شاید آ جائے، لیکن نورا جیسی مجبور عورت کی مدد کے لیے کوئی نہیں آتا۔ نواب خان کا سخت ہاتھ اسی گردن پر پڑا اور فولاد جیسی انگلیوں کا حلقہ ان کے گرد تنگ ہونے لگا۔ حرام زادی، ذرا بھی شور مچایا تو تیرا گلا گھونٹ دوں گا، نواب خان پھنکارا۔ نورا کی آواز گھٹ گئی۔ ایک مرد کا بھاری جسم اسے کچلتا محسوس ہوا۔ نواب خان نے اس کے کپڑوں کو نوچ کر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ جابر مرد کا برہنہ جسم مجبور عورت کو مسلنے لگا۔ خوف کی وجہ سے نورا کا جسم اکڑ کر منجمد ہو گیا۔ نورا کو احساس ہوا کہ اس کے پیٹ میں اس کا رحم سکڑ کر گیند بن گیا ہے اور اس سے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں۔ وہ اپنی اذیت اور خواری پر مسلسل روتی رہی۔ نواب خان دیر تک نورا کے ساتھ رہا۔ جذبات سے مغلوب ہو کر وہ اسے گالیاں دیتا، اس کی رانوں، کولوں اور پستانوں میں زور زور سے چٹکیاں لیتا۔ نورا کو کراہتے سن کر اسے اور بھی لذت ملتی۔ دوسرے دن نورا سے رینو آنکھیں نہیں ملا سکا۔
وہ دن بھر اپنی جھونپڑے میں شرم سے چھپا پڑا رہا۔ وہ جس قبیلے کا فرد تھا، اس کی معاشرے میں کیا حیثیت تھی، وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ ایک بزرگ کی محبوبہ کو پناہ دے کر اس کی روح نے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی کوشش رائے گاں گئی۔ وہ نیچ ہونے کی وجہ سے نورا کی حفاظت نہیں کر سکا۔ نورا کو میرا آسرا تھا۔ جبھی اس بدماش نواب خان نے اس کی عزت لوٹی۔ وہ اگر کوٹ فتح خان میں ملک کی حویلی میں ہوتی تو اس پر آنکھ اٹھانے کی ہمت اس کمینے ڈاکو کو نہیں ہوتی۔ اپنی کھٹیے پر پڑا ان باتوں کو بار بار دہراتا رہا۔ وہ اپنی نگاہ میں گر چکا تھا۔ اس میں اور بستی کے دیگر نیچ افراد میں اب کوئی فرق نہیں رہا تھا۔ اس نے کچھ کھایا نہ پیا، کروٹیں بدلتے اس نے دن کاٹ دیا۔ جب رات آئی تو اس نے خوب شراب پی۔ خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اس پر جلد نشہ چڑھ گیا۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور اونچی آواز میں اپنی مردہ بیوی کے اعضاء کا ذکر کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکھڑاتا ہوا نورا کی کوٹری کے پاس گیا اور پکارا، نورا اب تو دیوی نہیں رہی، باہر آ، نہیں تو مزہ لوٹنے میں اندر آتا ہوں۔ اس نے اپنا جملہ بامشکل ختم کیا تھا کہ اچانک سے زور کی الٹی آئی۔ وہ چکرا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کی بے ہوشی موت کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ لوگ اسے اٹھانے کے لیے آئے، ہوش میں لانے کے لیے اس کے گندے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن رینو نے کچھ دیر تک غوں غوں کرنے کے بعد دم توڑ دیا۔ بستی کے مرد و عورت رینو کے مردہ جسم کے گرد بیٹھ کر زور زور سے بین کرنے لگے۔ رات کے سناٹے میں ان کے رونے کی آواز بڑی ہولناک تھی۔ صبح کے وقت بستی والوں نے رینو کی لاش کو مرگھٹ میں لے جا کر جلا دیا۔ نورا جن لوگوں کے درمیان رہتی تھی انہیں معلوم ہو گیا کہ اس پر کیا گزری ہے۔ ان میں سے چند نے نواب خان کی بھاری آواز کو سنا تھا، اس کے گھوڑے اور اس کے پاس رینو کو بیٹھے ہوئے بھی دیکھا تھا، اور نورا کی چیخیں بھی سنی تھیں، لیکن اس پر انگلی اٹھانے کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ نورا بہت بڑے ڈاکو کی منظور نظر تھی۔ بستی کے افراد کی سلامتی کے لیے اس ڈاکو کی خوشنودی ضروری تھی۔ 2 ہفتوں کے بعد ایک اور ڈاکو جو نواب خان کا دوست تھا، وہ نورا کے پاس رات کے وقت آیا اور اپنی ہوس کی آگ بجھا کر چلا گیا۔ اس کے بعد ایک معمول سا بن گیا۔ مہینے میں 1-2 بار رات کے وقت کوئی نہ کوئی ڈاکو یا خونی چور نورا کے پاس شب بسری کے لیے ضرور آتا۔ ان سے نورا کو علم ہوا کہ رینو ان کا جاسوس تھا، جو گاؤں گاؤں گھوم کر انہیں مال و دولت کی خبر دیتا تھا۔ نورا نے جان لیا کہ وہ اب بسوا بن چکی ہے اور اس زندگی سے فرار ممکن نہیں۔ اس نے رینو کی کوٹری پر قبضہ جما کر برے کاموں کے لیے اسے وقف کر دیا۔ کسی کو چوں چراں کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اپنے یاروں سے نمٹنے کے لیے نورا نے جلد ہی نت نئی حرکتیں سیکھ لیں۔ کبھی اپنا جسم انہیں حوالہ کرنے سے پہلے ہی ان کے ہیجان کو ختم کر دیتی، پھر انہیں نامردی کے طعنے دے کر انہیں شرمندہ کرتی، اور کبھی روٹ کر ایسے مطالبے کرتی جس کا پورا کرنا اس کے عاشقوں کے لیے غیر ممکن ہو جاتا۔ یہ مطالبے عام طور پر عطر، سندل کا تیل یا ریشمی کپڑوں کے لیے ہوتے۔ نورا کی زندگی میں اس تغیر نے اس کا جینا آسان کر دیا۔ اسے کمر توڑ محنت کی ضرورت نہیں رہی۔ کبھی اسے پیسوں کی کمی ہو جاتی تو کوٹ فتح خان میں پنساری کی دکان پر جاتی، وہاں کسی جوان یا اڈھیر عمر کے مرد کو اپنی جانب راغب پا کر اشاروں اور کنایے سے رات میں ملاقاتیں طے کر لیتی۔ اس کے بعد گنے کے کھیتوں میں یا ملک کے وسیع باغ میں کسی پیڑ کی آڑ میں اپنے گاہکوں کو فیضیاب کرتی، اور قیمت وصول کرنے کے بعد اپنی بستی میں لوٹ آتی۔ دن، مہینے اور سال گزر گئے۔ نورا کو ان کا پتہ بھی نہ چلا۔ برسات میں شیشم کے پیڑوں کی ہریالی نکھر آتی، بہار کے ساتھ پیپل کے درختوں میں کونپل پھوٹنے لگتے، سرما میں گندم کی بالیاں لچک لچک کر سنہری موجیں بکھیرتیں، آسمان سے اڑتی ہوئی چڑیائیں آتیں اور ان چند خستہ مکانوں کے سامنے اڑتی ہوئی آسمان میں کہیں گم ہو جاتیں۔ کوے درخت کی شاخوں پر آ کر بیٹھتے اور اپنی کائیں کائیں سے درخت کے تنے پر بنے عجیب و غریب سفید نقوش میں چھپے ماورائی رازوں کی حقیقت پوچھتے، اور جب انہیں جواب نہیں ملتا تو خاموش ہو جاتے۔ زندگی کی نکھرتی اور پھیلتی رنگا رنگی میں کسی کو دلچسپی نہیں تھی۔ نورا بھی ایک طرز کی زندگی کی عادی ہو کر اپنے آپ کو بھلا بیٹھی تھی۔ بستی کی عورتیں کبھی کبھی کہتیں کہ نورا خوش قسمت ہے، ورنہ عین ممکن تھا وہ اغوا کر لی جاتی اور شہر میں اسے بیچ دیا جاتا، پھر اس کا حشر برا ہوتا۔ لیکن نورا پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی آرزوئیں، تمنائیں اور خواب شاداں کے گرد مرکوز تھے، جو کم سنی سے جوانی میں قدم رکھ رہی تھی، جس کے گال اور گردن کسی جوان مرد سے باتیں کرتے وقت سرخ ہو جاتے، اور جن کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے وہ ہکلانے لگتی۔ نورا بیٹی پر کڑی نگاہ رکھتی تھی، لیکن اسے پتہ تھا کہ عورت ہونے کی وجہ سے وہ کمزور ہے، اور اس کی حفاظت کے باوجود شاداں کی عزت لوٹی جا سکتی تھی، یا اپنی معصومیت کی وجہ سے کسی کی ہوس کا نشانہ بن سکتی تھی۔ اس لیے نورا کو خیال آتا کہ اگر اس کا شوہر ہوتا تو وہ بھی شاداں کا محافظ بن جاتا۔
نوراں کے گاہکوں میں کبھی کبھی فوجی سپاہی بھی ہوتے تھے جو فوج سے کسی جرم کی بنا پر نکال دیے گئے تھے۔ ان میں سے کچھ آزاد کشمیر میں اپنی پلٹنوں کے ساتھ رہ چکے تھے۔ باتوں باتوں میں وہ نوراں کو ایک مشہور پیر کی بابت بتاتے جس کی خانقاہ میرپور کے شمال میں 30 میل دور پنجنی نام کے گاؤں میں تھی، جو گوشہ نشی نہیں تھا اور نیک ناموں کے لیے ارد گرد کے گاؤں میں بھی جاتا تھا، اور جس کی اذان اور قرات بلا کی شیریں تھی، جس کی ناک پر ایک سرخ مسا کسی قیمتی پتھر کی طرح دکھائی دیتا تھا، جس کی گفتگو مختصر ہوتی تھی اور جو بیشتر وقت خاموش رہنے کی وجہ سے چپ شاہ کے نام سے مشہور تھا۔ وہ شاہ جی ہی ہوں گے، کوٹ فتح خان کی مسجد کے امام، میرے پرانے محبوب، سپاہیوں کی باتیں سن کر نوراں خود کو کہتی۔ واجد کے تصور سے نوراں کے دل میں نہ درد اٹھتا اور نہ ہی اس کی قربت کی خواہش نوراں کو تڑپاتی۔ ایک رات نوراں کے پاس زری خان نام کا جوان مرد آیا، گھنی سیاہ داڑھی اور مونچھوں میں ڈھکا مٹیالہ چہرہ اور طویل قامت، گلے میں نیلے پتھروں کا مالا اور باتوں میں نرمی۔ وہ سکھر میں اپنے چچا کو قتل کرنے کے بعد چوری ڈکیتی کرتا ہوا نوراں کی بستی میں پہنچا تھا۔ وصل یاب ہونے سے پہلے اس نے نوراں کی ٹانگوں، بازوؤں، گردن اور پیٹھ پر چمیلی کے تیل کی مالش کی۔ نوراں اس انوکھی خدمت سے خوب مسرور ہوئی۔ اس نے زری خان کو ہنس ہنس کر رجھایا۔ اس کے جسم سے زری خان کو کچھ ایسی لذت ملی کہ اس دن کے بعد وہ پھر آیا اور اس نے نوراں سے شادی کی درخواست کی، جو فوراً قبول کر لی گئی۔